اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ٹھیک ہے، یہ تمام اللہ تعالیٰ سے مانگیں، یہ دین ہے، حلال روزی کمائیں یہ دین ہے، نماز 5 وقت کی پڑھیں یہ دین ہے، روزہ رکھیں یہ دین ہے، حج کے موقع پر یا عمرہ کی استطاعت ہو تو عمرہ کر لیں یہ دین ہے، اور قرآن مجید کو جو ہے اگر ناظرہ سے پڑھ لیا یا حفظ کر لیا یہ دین ہے۔ اور اس سے اوپر اگر چلے جائیں تو علم دین حاصل کرنے کے لیے حوالے سے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ عالم کورس کر لیں، درس نظامی کا کورس وغیرہ کر لیں، تو ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ بھئی دین کے اندر یہ معاملات ہیں، طلاق کے اس معاملات کو اس طرح سے سولو کرنا ہے، جائیداد کے معاملات کو اس طرح سے سولو کرنا ہے، ان معاملات کو اس طریقے سے سولو کرنا ہے، تو یہ معاملات کو ہم دین سمجھتے ہیں۔ بیسیکلی یہ دین کی بیسکس ہیں، دین اس سے مزید اوپر ہے۔ اگر ہمیں دین کی مزید اوپر کی بات کو سمجھنا ہے تو رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان تمام مکالمے، یعنی کہ قرآن مجید کی تعلیم اور احادیث کی تعلیم وہ دین ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معراج پر ملاقات کرنا دین کی اصل تعلیم ہے۔ وہاں پہ کیا معاملات شیئر ہوئے، وہاں پہ کیا باتیں شیئر ہوئیں، ٹھیک ہے، انہی معاملات میں سے ایک معاملہ جن پہ ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے دجال کا معاملہ۔ دجال کا فتنہ ایسا فتنہ ہے جس پر رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار اپنے صحابہ کرام کو جو ہے وہ آگاہ فرمایا اور دجالی فتنوں سے جو ہے وہ خبردار کیا، اور کچھ حدیث میں تو یہ بھی ذکر ہے کہ جب دجال کا فتنہ ہو تو آپ لوگ جو ہے وہ پہاڑوں کی طرف رخ کریں۔ اچھا، یہ ڈیٹیل کی وجہ یہ ہے کہ پہاڑوں کی طرف رخ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر دجال کا جو ہے وہ پہنچ نہیں سکتا، پہنچ تو سکتا ہے لیکن وہاں پہ پہنچے گا نہیں، وہاں جائے گا نہیں، تو ایسی جگہ پہاڑوں پر جو ہے پانی کی وافر مقدار ہوگی تو وہ آپ کو بآسانی مل سکتی ہے، آپ بھوکے نہیں مریں گے۔ باقی پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ دجالی قوتوں کا قبضہ ہو چکا ہوگا۔ تو اب پورا سینیریو، میری اس قبضے سے پورے سینیریو کا آپ سمجھیں کہ اس وقت اس پوری دنیا کے اندر ایک ایسی قوم ہے، ایک ایسا مذہب ہے جو چاہتا ہے کہ اس پوری دنیا میں صرف ہم ہی ہم رہیں اور ہمارے علاوہ کوئی بھی مذہب نہ رہے، کیونکہ ہم ہی حق پر ہیں اور باقی سارے کے سارے گناہ گار اور بد کردار ہیں، اور وہ قوم ہے یہودی۔ اب یہودیوں میں کیٹیگریز ہیں، ان یہودیوں کے سب سے بدترین لوگ ہیں جو ایک اپنی تنظیم چلا رہے ہیں، فری میسن۔ فری میسن سے مراد جو ہے اگر ہم اس کو ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو میسن جو ہے وہ مستری کو کہا جاتا ہے۔ ان کا تعلق جو ہے اگر آپ پڑھیں، ان کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو 17 سینچری میں سے کسی کی تاریخ مل جائے گی، کوئی 16 سے کرے گا، لیکن فری میسنس بیسیکلی کئی ناموں سے، کئی سوچوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے چلے آ رہے ہیں، ان کی کئی روپ آئیں اور ان کو جو ہے کئی انبیاء کرام ان کے اوپر بھیجے گئے، اور تاریخ یہی ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء کرام جو ہے وہ یہودی قوم پر اتارے گئے، مگر یہ ایک جو ہے میرے الفاظ ہے، کتے کی تم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ کبھی سدھریں گے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ تو ان کی پلاننگ کیا ہے؟ بیسیکلی ان کی پلاننگ یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے اوپر قابض ہوں، پوری دنیا کے اوپر قابض ہونے کے بعد یہ صرف اور صرف اپنا مذہب کریں، اپنے مذہب کی حد تک پہنچنے کے لیے یہ ایسے معاملات کر رہے ہیں کہ جس کے اندر مسلمان جو ممالک ہیں ان پر حملے کرنا اور ان میں لوگوں کو بے در پہ جو ہے وہ شہید کر دینا، قتل و غارت کرنا، اس میں یہ اور عورتوں کی عصمت دری کرنا، بچوں کو قتل کر دینا، ان کے لیے کسی قسم کا یہ انسان سمجھتے ہی نہیں اپنے علاوہ کسی اور مذہب کو۔ اگر یہ کسی ملک کے اوپر کسی قسم کا احسان کر رہے ہیں تو یقیناً اس کے پیچھے ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اب ہم بالکل بیسک آ جاتے ہیں سب سے اہم مسئلے کے اوپر۔ دور حاضر کے اندر اس وقت کرونا وائرس چل رہا ہے۔ کرونا کو جو ہے وہ کووڈ-19 سے جانا جاتا ہے۔ COV کا مطلب ہو گیا ہے کرونا وائرس، CO کا مطلب ہو گیا کرونا، V کا مطلب وائرس ہو گیا، اور کووڈ میں ID جو ہے وہ کووڈ ID، یعنی کرونا وائرس کی ID جو ہے وہ 19 ہے۔ 2019 کے اندر یہ دریافت ہوا۔ دریافت سے مراد یہ موڈیفائی سمجھ لیں آپ، کیونکہ کرونا وائرس آپ کا 1916 آلموسٹ 60 سے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ پہلے یہ کئی ممالک میں تھا اور آپ اس کے بارے میں پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن اب یہ اس کا اپڈیٹڈ ورژن کہہ لیں تو یہ کس خطرناک حد تک ہے کہ اس کو کس طرح سے پھیلایا جا رہا ہے، کس طرح سے پوری دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر انگریزی لفظ ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کا مطلب ہے کہ ایک دنیا کا نیا نظام، اس نظام کے تحت یہودی یعنی کہ ایلومیناٹیز اور فری میسنز جو ہیں اس پوری دنیا کے اوپر قابض رہیں۔ یہ لوگ کرتے کیا ہیں
یہ لوگ کرتے یہ ہیں کہ اس پوری دنیا کی معیشت کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. چلانے کی کوشش کیا کر رہے ہیں؟ چلا ہی رہے. تمام ممالک کے اندر تمام جو حکمران انہوں نے بٹھائے ہیں وہ اپنی مرضی سے بٹھائے ہیں. انہوں نے اس کے اوپر کافی اسٹرگل کی. ایک ان کا جو ملک ہے جسے ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، اسرائیل ہے. اسرائیل کے اوپر قابض ہونے کے بعد انہوں نے اپنی انتظامات کو جو ہے وہ 7 سمندر پار ایک ایسی جگہ پہ کیا جہاں پر مسلمانوں کی پہنچ نہ ہو سکے. امریکہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ان کی ہسٹری اٹھائیں تو ان کو ہمیشہ کبھی صلاح الدین ایوبی نے مارا، کبھی کسی مسلمان حکمران نے مارا، کبھی ان کو جرمنی نے مارا، کبھی جو ہے وہ جاپان نے مارا. تو ان کو یعنی یہودیوں کو کسی نہ کسی نے جو ہے وہ چھوڑا نہیں ہے. تو انہوں نے ایک ایسی جگہ دریافت کی کہ جہاں پر کسی کی پہنچ نہ ہو، وہ وہاں جا کے یہ اپنی معیشت کو بڑھا سکے. کیونکہ کسی بھی قوم کو کسی دوسری جگہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنی معیشت اسٹرانگ کرنی لازمی ہوتی ہے. جب تک وہ اپنی معیشت اسٹرانگ نہیں کرے گا تو لڑنے کے لیے اسلحہ اور اپنی سواری نہیں خرید سکتا. تو انہوں نے وہاں جا کے اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا. مینوفیکچرنگ اپنے پاس سٹائی نہ ہونے کے برابر ان کے ملک میں مینوفیکچرنگ ہے. آپ دیکھیں کہ ہم امریکہ کو اور دوسرے دیگر یورپ کنٹریز ہیں ان کو ایکسپورٹ کتنا کر رہے ہیں. پاکستان کتنا بڑا ایکسپورٹر ہے. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اس سال ہم نے بہت زیادہ ایکسپورٹ کر دیا. ایکسپورٹ مین مینوفیکچرر مین کاریگر مین ہم لیبر ہیں بھائی. ہم اس وقت اس پوزیشن پر نہیں ہے کہ ہم اپنے نظام سے اپنی معیشت ہماری اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. ہم غلام ہیں اور کام کر کے ان کو دے رہے ہیں. ہمیں اپنی پوزیشن بڑھانی ہے. اپنی پوزیشن جب بڑھائیں گے تو ہم اس لیول کے اوپر آئیں گے. لیکن یہ سوچ ہمارے اندر نہیں ہے. تھوڑا سا ہم ہٹ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ پوری دنیا کے اندر ایک نظام ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنے جو ہے لوگوں کو تمام ڈسپوزیبل آئٹم دے رہے ہیں. ڈسپوزیبل سے مراد ایسے آئٹم جو کم وقت کے لیے استعمال میں آنے والے ہوں، چاہے وہ پہننے کا لباس ہو یا کوئی بھی ایسا آئٹم ہو، جس کی وجہ سے جو دیگر غریب ممالک ہیں ان میں مسلم ممالک بھی شامل ہیں اور دیگر مذاہب کے ممالک بھی شامل ہیں، تو وہ لوگ مینوفیکچرنگ کے اندر ہی لگے رہیں اور وہ اپنے اس طرح سے اس کے ریٹ دیتے ہیں کہ وہ اسی کو بنا کر صرف اپنا گزر بسر کر سکیں اور کسی ترقی یافتہ ملک میں شامل نہ ہو سکیں. ترقی یافتہ ممالک کے اندر آپ دیکھیں گے زیادہ تر یہودی ممالک ہی آپ کو ملیں گے. اور اگر کچھ ایسے ممالک جیسے کہ جاپان ہو گیا، جاپان اگر ترقی یافتہ ملک میں ہے تو اس پوزیشن کے اندر نہیں کہ کسی سے وار کر سکے، کیونکہ اس کو عسکری طور کے اوپر اسی امریکہ نے اتنا کمزور کر دیا کہ وہ دوبارہ جنگ کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. اگر ہم یہ کہتے ہیں وہ ان کی سوچ کتنی اچھی ہے جاپان کی کہ انہوں نے جو ہے اب جنگ کی طرف دھیان نہیں دیا، اپنی اسٹڈی کی طرف دیا اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو اگر وہ کہیں سے کہیں بھی پہنچ گئے تو ان کی سوچ اتنی رہ گئی ہے کہ ان کو بس اپنے دائرے میں رہ کر اپنے لوگوں کو پڑھانا اور اپنے ہی آپ کو جو ہے آگے بڑھانا ہے. وہ اپنے کنویں سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ چائنا کو لے لیں. چائنا ایک دنیا کا سب سے زیادہ آبادی اور رقبے والا ملک ہے. اب امریکہ اور چائنا میں اس وقت واضح فرق میں آپ کو بتاتا ہوں. بات تھوڑی سی ہٹ رہی ہے لیکن پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ آنے والے دور میں شاید کہ چائنا سپر پاور. صرف چائنا ہی کیوں، ہندوستان بھی تو ہو سکتا ہے. انڈیا، ہندوستان سے مراد انڈیا. کیونکہ دیکھیں اس وقت غزوہ ہند کے بارے میں بھی ہم آگے چل کے انشاءاللہ بات کریں گے کہ وہ بھی دجالی فتنوں کے اندر سے انڈیا بھی ہو سکتا ہے. وہ بھی اپنی آبادی میں اور اس کے پاس فوجی طاقت بھی بہت اچھی ہے. چائنا سپر پاور کیوں ہو رہا ہے؟ چائنا سپر پاور کبھی نہیں ہو سکتا. وجہ یہ ہے کہ ان کی سوچ یہ ہے کہ ان کے جو ملک میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو ایک مرغی سمجھتے ہیں. انہوں نے اپنے پروں کے اندر اپنے بچوں کو سمیٹا ہے اور جتنا بھی ان کو کام کرنا ہے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کرنا ہے. وہ باہر نہیں نکلیں گے، وہ لڑیں گے نہیں. ان کو کسی ملک پہ قبضہ نہیں کرنا. پہلے ہی ان کا اتنا بڑا اسٹیٹ ہے، اتنا بڑا ان کا کنٹری ہے، اس کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہے. اور اسی کے اگینسٹ اگر آپ امریکہ کی طرف چلے جائیں تو امریکہ بیسیکلی جو ہے وہ اولاد ہے اسرائیل کی. یہودی کی سوچ اپنے بچوں کو پالنے کی نہیں ہے. وہ گیدڑ اور بھیڑی ہیں وہ لوگ. تو بھیڑیا جو ہے وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو وہ پیدا کرنے کے کچھ عرصے کے بعد چھوڑ دیتا ہے شکار ڈھونڈنے کے لیے کہ کہیں نہ کہیں جنگل میں قبضہ کر کے اپنی جگہ. تو وہ بھیڑیے پوری دنیا میں پھیلیں گے سپر پاور بننے کی خواہش کے اندر. سپر پاور وہ کبھی نہیں بن سکتے، لیکن سپر پاور بننے کی اس میں وہ اپنی بھیڑیے والی حرکتیں کبھی نہیں چھوڑیں گے. اور وہ یہ چاہیں گے کہ ان کی جو بھیڑیے کی نسل ہے پورے جنگل کے اندر، جنگل سے مراد یہ دنیا، جنگل کے اندر صرف بھیڑیے کی قوم رہے اور جو بکری اور دیگر جو جانور ہیں جو گھاس کھانے والے ہیں جو امن پسند ہیں وہ اس دنیا کے اندر نہ رہے. اب بات یہ تھی کہ ہم کووڈ